آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ فرمایا، فرمایا قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، فسجدوا الا ابلیس، وہ سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، یہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا ابلیس۔ اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سوال فرمایا اس سے، ابلیس سے، فرمایا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، کیا وجہ ہے، کس چیز نے تجھے سجدہ نہ کرنے پر ابھارا اور تجھے سجدہ نہ کرنے سے روکا؟ اس نے آگے دلیل دی، قال انا خیر منہ، بولا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں، اور افضل ہو کر ادنا کو میں سجدہ نہیں کروں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کیسے افضل ہوں، یہ اس نے آگے دلیل دی، کیونکہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لہذا آگ جو ہے یہ مٹی سے افضل ہے، لہذا میں افضل ہو کر مفضول کو سجدہ کیوں کروں، یہ تو حکمت کے خلاف۔ اب اس بارے میں ابلیس جو ہے وہ فرشتہ تھا یا جن تھا، اس میں دو قول ہیں، جمہور مفسرین کے نزدیک وہ فرشتہ تھا، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہاں پر بھی فرمایا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ سجدہ کریں، اگر شیطان جو ہے وہ فرشتہ نہیں تھا تو پھر اسے حکم ہی نہیں ہے، یہ حکم تو پھر فرشتوں کے لیے تھا، اگر طبیعت وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتہ تھا اس لیے اس کی گرفت ہوئی ہے کہ اس نے حکم نہیں مانا۔ اس کے بے شمار جوابات مفسرین نے دیے ہیں کہ فرشتہ جو ہے یہ افضل مخلوق ہے اور جن جو ہے یہ ادنا مخلوق ہے، تو جب اکبر کو بڑے کو حکم دے دیا گیا ہے کام کرنے کا تو چھوٹا اس میں خود بخود آ جاتا ہے، اگر اس کو حکم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی جب بڑا یہ کام کر رہا ہے تو چھوٹے پر بھی وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور وہ دیگر علماء فرماتے ہیں کہ یہ جن تھا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، شیطان کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے خود جن فرمایا ہے، اور یہ زبردست دلیل ہے کہ وہ ایک جن تھا، اور اس نے پھر آگے یہ دلیل اس کی بتا رہی ہے خلقتنی من نار، یا آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، تو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا نہیں فرمایا بلکہ نور سے پیدا فرمایا، تو خود شیطان کی دلیل اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ وہ جن تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے خلقتہ من طین، انسان کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا، سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ وہ فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا۔ اب اس نے اس ایسے میں اپنی جو دلیل پیش کی، اس کا لب لباب یہ ہے کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے۔ اب شیطان کے استدلال کے مطابق آگ مٹی سے افضل، کیسے؟ کیونکہ آگ گرم خشک ہے، اس کی طبیعت گرم خشک ہے، اور مٹی جو ہے اس کی طبیعت جو ہے وہ سرد خشک ہے، یعنی مٹی میں برودت ہے اور آگ میں حرارت ہے، حرارت زندگی کی علامت ہے اور برودت ٹھنڈک
یہ موت کی علامت ہے۔ حرارت جوانی کے مناسب ہے اور ٹھنڈک جو ہے یہ بڑھاپے کے مناسب ہے۔ لہذا اس وجہ سے بڑھاپا اور موت یہ جوانی اور زندگی سے افضل نہیں ہے بلکہ کم تر ہے۔ تو آگ میں چونکہ گرمی ہے اس لیے جو ہے وہ اس کو آگ افضل ہے شیطان کی بقول۔ دوسرا اس نے یہ دلیل دیا کہ آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، یہ جب بھڑکتی ہے تو اوپر اٹھتی ہے، اور زمین کی خاصیت یہ ہے، مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نیچے آتی ہے، پستی کی طرف آتی ہے۔ لہذا کہتا ہے ان وجوہ سے میں جو ہے آگ جو ہے وہ افضل ہے مٹی سے، لہذا میں افضل ہوا، اور میں جب افضل ہوا تو میں مفضول کو، اپنے سے کم تر کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ تو حکمت کے خلاف، یہ اس کی دلیل تھی، اور یہ اس کی دلیل جو ہے وہ تقریباً 10 وجوہات سے باطل ہے۔ اس کا یہ استدلال درست نہیں ہے کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے، بلکہ اس کا یہ استدلال باطل ہے، یہ قیاس مال فارغ ہے، اس کا یہ قیاس درست نہ تھا۔ آگ کی طبیعت جو ہے وہ ہے چیزوں کو جلانا، اور مٹی جو ہے وہ کسی بھی چیز کو نہ تلف کرتی ہے نہ جلاتی ہے۔ اس لحاظ سے مٹی بہتر ہے آگ سے، مٹی افضل ہے آگ سے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ مٹی میں جلانے کی، ضائع کرنے کی خاصیت نہیں ہے۔ مٹی میں ایک دانہ اگر بویا جائے تو تقریباً 700 گنا زیادہ اس سے پیداوار ہوتی ہے ایک دانے سے، اور آگ جو ہے اس سے پیداوار کیا درکنار، اس سے وہ تو اس خوراک کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ اگر آپ آگ میں دانہ ڈالیں، آگ میں کوئی چیز ڈالیں تو وہ اس سے پیداوار نہیں بلکہ وہ اس کو ہی نیست و نابود کر دے گی، ختم کر دے گی، لہذا اس سے کوئی فائدہ آگ سے نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مٹی میں اللہ رب العزت نے انسانوں اور حیوانوں کا رزق رکھا ہے، اور انسان کے بدن کو چھپانے کے لیے لباس کا اصول جو ہے وہ بھی زمین سے ہی حاصل ہوتا ہے، جبکہ آگ میں ایسی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہے جس سے انسان کے رزق کا سبب ہو۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ آگ اپنے وجود میں محتاج ہے مٹی کی، جبکہ مٹی اپنے وجود میں محتاج نہیں ہے آگ کی۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے زمین کا بکثرت ذکر فرمایا ہے اور زمین کے فوائد بیان کیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض کفاتا، اور اللہ رب العزت نے زمین کے لیے فرمایا کہ ہم نے زمین میں سے ہی ہر چیز کو پیدا کیا، تمہارے لیے رزق پیدا کیا، جبکہ آگ کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسے جب بھی ذکر کیا گیا ہے بطور عذاب کی علامت قرار دیا گیا ہے، اور جلا کر خاکستر کرنے والی قرآن کریم نے ان کی یہ خاصیت آگ کی بیان کی۔ قرآن کریم کی متعدد آیات نے زمین کو برکت قرار دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے برکت کا ذریعہ ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ یعنی مٹی کا یہ صرف بھی اور آگ سے جو ہے وہ کم نہیں ہے، آگ پر فضیلت کے لیے یہی صرف کافی ہے کہ مٹی پر اللہ رب العزت کا گھر بیت الحرام ہے، جہاں ہر وقت طواف ہو رہا ہے، جہاں ذکر و اذکار ہو رہا ہے، جہاں سجدے ہو رہے ہیں، جہاں تسبیح و تحلیل ہو رہی ہے۔ مٹی پر ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس بھی ہے، مسجد نبوی بھی ہے، مسجد اقصی بھی ہے۔ روئے زمین پر تمام مساجد مٹی پر ہے، اور ان میں ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار ہو رہا ہے، جبکہ آگ کو یہ شرف حاصل ہے نہیں۔ 8ویں وجہ آگ کی کم تر ہونے میں یہ ہے کہ زمین میں اللہ رب العزت نے نفع رکھا، بے شمار نفع رکھا ہے، معدنیات زمین سے نکلتی ہے،
دریا ہیں، سمندر ہیں، چشمے ہیں، پھلوں سے لدے باغات ہیں، غلے سے بھرے ہوئے کھیت ہیں، مختلف قسم کے جانور ہیں، لباس ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے زمین سے جو ہے وہ پیدا کی اور زمین پر رہتی ہے، آگ میں نہیں رہتی۔ آگ جو ہے وہ ان سب کو ختم کر دیتی ہے اور ان سے آگ سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتی۔ نامی وجہ اس کی یہ ہے کہ آگ زیادہ سے زیادہ زمین کی خادم ہے، کیونکہ آگ اپنے وجود میں محتاج ہے، آگ اپنے وجود میں محتاج ہے زمین کی۔ وہ کیسے؟ آگ یا تو جلتی ہے گوبر سے یا لکڑی سے یا گیس سے یا تیل سے، یہی چیزیں ہیں جن سے ہم آگ کو جلاتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو آگ نہیں جلے گی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں زمین سے حاصل ہوتی۔ سو آگ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے محتاج ہے زمین کی، مٹی کی، جبکہ مٹی اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے آگ کی محتاج نہیں ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ ہم آگ سے یہ کام لیتے ہیں کہ اس سے ہم اپنی خوراک کو پکاتے ہیں، کھانا تیار کرتے ہیں، پکاتے ہیں، تو کھانا بھی، اس کے تمام اجزاء بھی وہ حاصل کیے جاتے ہیں مٹی سے۔ تو آگ جو ہے وہ فقط خادم کا کام دیتی ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی کام نہیں ہے، لہذا آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے۔ اور اس کی آخری دلیل وہ یہ ہے کہ آگ جو ہے وہ کمزور اور ضعیف ہے، اس کے شعلے جب اوپر کی جانب اٹھتے ہیں تو یہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے اور ہوا انہیں ادھر سے ادھر اڑا کر لے جاتی ہے، جبکہ مٹی جو ہے یہ اتنی مضبوط ہے کہ اس کی دیوار جو ہے وہ ہوا کو بھی روک دیتی ہے اور وہ اس آگ کو بھی جو ہے وہ روک دیتی ہے اور وہ اپنا وجود برقرار رکھتی ہے۔ ان وجوہات سے شیطان کا یہ استدلال کہ آگ مٹی سے افضل ہے وہ باطل ہے۔ آگے اور بھی وجوہات ہیں، وہ اور طریقے سے انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے کس طرح آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل نہیں ہے۔ اللہ کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تعالی ہمارا کا یہ درس شریف اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ تعالی قبول فرما کر اس سے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ اللہ تعالی اس درس شریف کے وسیلہ سے ہمارے گھروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ تعالی ہمیں شریروں کے سر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شیطانوں کی شیطانی سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالی ہمارے ذہنوں کو صاف فرما، ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما، ہماری زبانوں کو پاک فرما۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی سختیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں سے نفرت، عداوت، بغض، حسد، کینہ، لالچ، غرور، تکبر اللہ تعالی ختم فرما۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے رسول کی محبت ڈال دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے رسول کی محبت نصیب فرما۔ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں بدگمانی سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔